پھر باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی، پھر نصیحتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں۔
زندہ رہنا کمال نہیں ہے، بدن کا زندہ رہنا کمال نہیں ہے۔ بدن تو ایک مدت محدود کے لیے بنایا گیا ہے، بدن کو ایک مدت محدود کے لیے بنایا گیا ہے۔ چونکہ روح کو کسی ظرف کی ضرورت تھی، چونکہ روح کو کسی بدن کی ضرورت تھی تو بدن کو خلق کیا گیا ہے، نہ کہ روح کو ضرورت تھی بدن کی اور بدن کو ضرورت تھی روح کی۔ نہیں، اصل مسئلہ روح ہے، اصل ہدف روح ہے، اصلی چیز روح ہے۔ یہ بدن تو ایک وسیلہ ہے، یہ بدن تو ایک سمجھ لیجئے کہ واسطہ ہے روح کو کمال تک پہنچانے کا۔ اس لیے کہ اس بدن میں روح رکھی گئی، بدن کی ایک مدت ہے، بدن کا ایک وقت ہے، بدن کے لیے ایک مدت کو معین کیا گیا کہ وہ اس مدت تک پہنچنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ نظام ہے، پروردگار عالم نے یہ چاہا ہے کہ تمام ابدان ختم ہو جائیں گے، تمام بدن ختم ہو جائے گا۔ جناب آدم کے زمانے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدن پیدا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بدن آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بدن کے ہونے نہ ہونے سے اس عالم میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پروردگار عالم نے کہا اگر اس بدن کی مدد سے اپنی روح کو بلند کر لو گے تو بدن تو ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہ جاتی ہے۔ بدن تو ختم ہو جاتا ہے، کمالات باقی رہ جاتے ہیں، بدن تو ختم ہو جاتا ہے، فضائل باقی رہ جاتے ہیں۔ اور عزاداری امام مظلوم کربلا ان لقتل الحسین حلالۃ فی قلوب المؤمنین، یہ عزاداری امام مظلوم کربلا ہماری روحوں کو زندہ کر دیتی ہے، ہماری روح کو بلند کر دیتی ہے، ہماری روح کو معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ آج بہت سے افراد جنہوں نے اپنی روح میں عزاداری امام مظلوم کربلا کو بسا لیا، آج وہ افراد جن کی روح میں عزاداری امام مظلوم کربلا سرایت کر گئی، آج وہ افراد جن کی روح جو ہے مکمل طریقے سے عزاداری امام مظلوم کربلا میں جو ہے سرابور ہو گئی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن وعدہ رسول اکرم ہے کہ یہ عزاداری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ عزائے امام مظلوم کربلا ختم نہیں ہوگی۔ تو جو شخص فانی سے اپنے آپ کو متصل کرے گا تو وہ فنا ہو جائے گا، اور جو شخص باقی سے اپنے آپ کو متصل کر دے گا وہ باقی ہو جائے گا۔ اگر اپنے نفسوں کو عزاداری سے متصل کر دو گے، تمہارے انفاس، تمہارے نفوس، تمہاری روحیں باقی رہ جائیں گی۔ جب تک یہ عزائے مظلوم رہے گی تب تک ہماری روحیں رہیں گی، جب تک یہ عزائے مظلوم کربلا رہے گی ہماری روحیں زندہ رہیں گی۔ آج شب اربعین ہے، شب اربعین یعنی 40ویں کی شب، اربعین عربی میں 40 کے عدد کو کہا جاتا ہے۔ اور صرف امام حسین عالی مقام کا اربعین منایا جاتا ہے، اور کسی امام کا اربعین نہیں منایا، نہ امام علی کا، نہ امام حسن کا، نہ بقیہ اماموں کا، صرف امام حسین
ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں صرف امام حسین کا؟ اور ہم اپنے مرحومین کا بھی 40واں مناتے ہیں، اپنے مرحومین کا بھی 40 کرتے ہیں۔ یہ 40 مثلا 10 محرم کو شہادت واقع ہو، 10 محرم سے لے کے 20 صفر تک 40 دن ہو گئے۔ 40 اس 40 میں کیا خصوصیت؟ یہ 40 ہے کیا جسے ہم نے درک کیا آج؟ اس 40 کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 40 ہمیں کیا عطا کرتا ہے، کیا دیتا ہے؟ اور کیوں 40؟ 30 دن پر بھی منا سکتے تھے ہم 40، ہم 50 دن پر بھی منا سکتے تھے 40۔ 40 کے عدد کو کیوں معین کیا؟ 40 کے یہ عدد کیوں؟ اے اسلام میں اس 40 کے عدد کو بہت اہمیت دی گئی، اس 40 کے عدد کو بہت اہمیت دی گئی۔ دیکھیں وہ اہمیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 کے عدد کی اہمیت کیا ہے، اور پھر واضح کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ ہم اس 40 حسینی کے معنی کو درک کر سکیں، 40 حسینی کی افادیت کو درک کر سکیں، 40 حسینی کے اندر جو کمال ہے اس کمال کو درک کر سکیں، 40 حسینی میں جو فائدہ ہے اس فائدے کو درک کر سکیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن کہتا ہے اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ ہم نے ابتدا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ پہنچ گیا، یعنی جس وقت وہ کمال کی حالت تک پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو قرآن کیا ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کمال کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ 40 کا عدد، یہ 40 سال اس میں مکمل ہوئے تو اس نے اپنے بچپنے کو دیکھا، اپنی جوانی کو دیکھا، اب یہاں سے اس کے بڑھاپے کا آغاز ہے۔ اس نے اتنا تجربہ کر لیا، اتنا تجربہ کر لیا، اتنا زمانہ دیکھ لیا کہ 40 کا جب وہ ہوتا ہے تو اسے کمال عطا ہوتا ہے، ایک کمال عطا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور 40 کے عدد میں کیا فاصلے ہیں کہ لو دعا بها رجل 40 لیلۃ جمعۃ غفر اللہ له، اگر کوئی شخص 40 شبائے جمعہ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کو پڑھے گا تو خدا اس کو بخش دے گا۔ یہ روایت ہے، اگر کوئی شخص 40 شب جمعہ دعا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ غفر اللہ لہ، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ 40 کا عدد ہے، روایت ہے۔ قرآن نے کہا کہ 40 کا عدد انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ 40 کا عدد اگر دعا کے ساتھ مکمل کیا اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر 40 کا عدد روایت میں لا یجتمع 40 رجلا فی امر واحد الا استجاب اللہ، کہتے ہیں کہ یعنی 40 مسلمان جمع نہیں ہوتے اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے مگر یہ کہ خداوند عالم انہیں عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر دعا کرنا چاہیں تو ایک طریقہ بتایا روایت میں کہ کم سے کم 40 مومنین کو جمع کر لو، اس لیے کہ خدا نے کہا کہ جب 40 مومن ایک جگہ جمع
یہ 40 کا عدد یہاں پر. اس کے بعد کہتے ہیں من اخلص العبادہ عبادت اللہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. کہتے جو خلوص کے ساتھ 40 دن تک اپنی زبان کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو روک لے، عبادت صرف اللہ کے لیے کرے، 40 دن خالص صرف اللہ کے لیے، صرف خدا کے لیے 40 دن کہے جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے قلب سے، اس کی زبان سے حکمتوں کے سمندر. اب اس کی زبان سے اگر کچھ نکلے گا تو حکمت نکلے گی. یہ خصوصیت ہے 40 کے عدد. اس کے بعد ایک حدیث من حفظ من شیعتنا، جو حفظ کر لے میرے شیعوں میں سے 40 حدیثاً 40 حدیثوں کو، بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، تو پروردگار عالم جب روز قیامت اسے مبعوث کرے گا تو عالم بنا کر مبعوث کرے گا، فقیہ بنا کر مبعوث کرے گا، ولم یعذب، اور اس پر عذاب بھی نہیں کرے گا. یہ پھر 40 کی عدد کی خاصیت کہ اگر کسی نے 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا، اگر کسی نے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا تو قیامت کے دن عالم محشور ہوگا، فقیہ محشور ہوگا، اور خدا اس پر عذاب نہیں کرے گا. یہ وہ خصوصیت 40 کہتے ہیں کہ اذا بلغ العبد 40، یا آخری حدیث، جب انسان پہنچ جاتا ہے 40 تک، یعنی 40 سال تک، قد انتہا منتہا ہو، تو اس کی عقل جو ہے وہ کامل ہو جاتی ہے. جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ کامل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری احادیث جو 40 پر دلالت کرتی ہے، 40 کے عدد پر دلالت کرتی ہے، 40 پر دلالت کرتی ہے. تو 40 کی خصوصیت ہے کہ اگر 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دو، ہماری زبان سے حکمت جاری ہو جاتی ہے. اگر 40 حدیثوں کو حفظ کر دو تو پروردگار عالم عالم و فقیہ اٹھاتا ہے. یہ 40 کے عدد میں خاصیت ہے. ایسے بہت سے 40 کے اعمال ہیں، بہت سے جو ہے مفاتیح الجنان میں بھی آپ دیکھیں 40 دنوں تک فلاں عمل کو کرو، 40 دن تک فلاں عمل کو کرو. تو 40 میں خاصیت یہ ہے کہ انسان اگر کسی بھی عمل کو 40 دنوں تک متواتر برابر کنٹینیو اگر انجام دیتا ہے، خداوند عالم اس کے اس عمل کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، اس کے اس عمل کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. یہ 40 کی خاصیت ہے، یہ 40 کے عدد کی خاصیت ہے. اب یہ جو 40 ہے، 40 سید الشہداء، 40 امام حسین علیہ السلام، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک محرم سے ہر چیز کو بدلتا ہے، ہر چیز کو چینج کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے زندگی گزارنے کے طریقوں تک کو بدل دیتا ہے. عام دنوں میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، حتیٰ کہ لباس تک میں تبدیلی آ جاتی ہے. ان ایام اذاں میں انسان ان لباس کو پہننے سے اجتناب کرتا ہے جو لباس فاخرہ ہوں، جو لباس جو ہے چمک دھمک والے ان کو پہننے سے اجتناب کرتا ہے. لباس بدل جاتا ہے، غذا بدل جاتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے،
یہ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں. اور عزائے امام مظلوم کربلا میں وہ 40 دن تک مصروف رہتا. 40 دن تک ایک دعا کے 40 دن تک پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک دعا کو خالصتاً خدا کے لیے پڑھ لیا کہ تمہاری زبانوں سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. اگر تم نے معصومین کی بیان کی ہوئی حدیث کو 40 حدیثوں کو یاد کر لیا کہ تمہیں عالم و فقیہ اٹھایا جائے گا. اب عزاداران مظلوم کربلا اس 40 کی فضیلت کو درک کریے گا کہ آپ 40 دن تک کس عمل کو انجام دے رہے تھے. 40 دن تک متواتر کس عمل کو انجام دیا. کہے 40 دن تک 40 دن تک ہم نے عزائے امام مظلوم کربلا کی. یعنی اپنے نفس کو پاک کیا, اپنی روح کو زندہ کیا. حدیث جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں کیا بیان کیا ہے؟ ان لقتل الحسین حرارت. پہلی محرم کو ایک حرارت آپ کے نفس کو ملی, دوسری محرم کو ایک حرارت آپ کے نفس کو ملی, تیسری محرم کو ایک حرارت آپ کے نفس کو ملی, اور یہ حرارت ملتی گئی اور اس حرارت کا سلسلہ جو ہے وہ 40 دنوں تک چلتا رہا. اب اگر کوئی شخص 40 دنوں تک اپنے نفس کو تزکیہ نفس کی بھٹی میں پگھلا لے تو جب 40واں دن ہوگا کہے وہ تمہارے انعام کا دن ہوگا. یعنی 40 میں نفوس اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں, اتنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں یہ جس کی کوئی امتحان نہیں. ہم نے 40 دن صرف دعا نہیں پڑھی کہ ہماری زبان سے حکمت جاری ہو جائے. اگر واقعی عزائے امام مظلوم کربلا کو 40 دنوں تک اس کے حق کے ساتھ ترک کر لیا تو عجب نہیں ہے کہ انسان جب قیامت میں اٹھے تو عالم اٹھے. یہ 40 کی خاصیت ہے, یہ 40 کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. مومن کی 5 علامتیں ذکر کی ہیں. دیکھیں 40 کیا ہے؟ 40 کی علامت زیارت, مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھتا ہے. مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھتا ہے. یعنی واقعاً 40 میں وہ خصوصیت ہے کہ ایک محرم کو, اگر ایک محرم کو انسان گناہگار آیا ہو, اگر ایک محرم کو انسان خطاکار آیا ہو, اگر ایک محرم کو انسان جو ہے خراب حالت میں آیا ہو, نفس کو خراب لے کر آیا ہو, مگر یہ 40 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد جب وہ 40 دن اپنے نفس کو عزائے حسین میں مصروف رکھتا ہے, پروردگار نے کہا کہ یاد رکھو 40ویں دن کو مومن بن کر سامنے آتا ہے, وہ مومن بن کر سامنے آتا ہے. اس لیے کہ جب وہ زیارت 40 پڑھے گا, کہے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھے. یہ خصوصیت ہے کربلا کی, یہ خاصیت ہے کربلا کی. تو کسی بھی حال میں, کسی بھی صورت میں انسان 40 کے دن زیارت 40 کو ترک نہ کرے. زیارت 40 کو ترک نہیں کرے, زیارت 40 ضرور پڑھے. اس لیے کہ مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 ضرور پڑھتا ہے. اور عزائے امام مظلوم کربلا اور کربلا کے جو واقعات ہیں یہ انسان کو اسلام کو کمال تک پہنچا
انسان کو کمال تک پہنچا، انسان کو کمال تک۔ کربلا کے واقعات میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر کام اختیار امام حسین سے انجام پا رہا ہے، ہر کام اختیار امام سے انجام پا رہا ہے۔ امام نے کربلا کو بسایا ہے، کربلا یوں ہی نہیں بس گئی، امام نے کربلا بسائی ہے۔ آج دیکھیں ایک بہت مشہور و معروف عالم ہے، انہوں نے پیاس کا عنوان پیاس کے لیے کہا کہ جو امام 7 محرم سے پیاسے ہیں، امام کے اہل خانہ 7 محرم سے پیاسے ہیں، اصحاب امام جو 7 محرم سے پیاسے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے نظریے میں امام چاہتے تو امام کے خیموں میں اتنا پانی ہوتا، اتنا پانی ہوتا، اتنا پانی ہوتا کہ یزیدی لشکر کے قیام میں تو اتنا پانی نہ ہوتا، لیکن امام نے خود پانی کے راستے کو بند کیا ہے، پانی کے راستوں کو امام نے بند کیا۔ پہلا یزیدی فوج نے لگایا تھا، مگر جو راستے پانی لانے کے ہیں ان راستوں کو امام نے بند کیا۔ یہ تقدیر الہی تھی، یہ ہونا تھا۔ کیا کہتے ہو آدھی آگے؟ کہتے ہیں کہ پانی یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جو پانی بند ہوا، پہلی مرتبہ تو نہیں ہے جو پانی بند ہوا، اور ابھی تو فوجیں کم ہیں، صفین میں بھی پانی بند ہوا تھا، صفین میں بھی پانی بند ہوا تھا، اور صفین میں اس سے زیادہ پہلا لگایا گیا، اس سے زیادہ فوج ہے۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین جاتے ہیں یکا و تنہا، صفین میں پہرے کو توڑتے ہیں، پورے لشکر کے لیے کئی مشکیزیں بھر کر لاتے ہیں اور پورے لشکر کو سیراب کرتے ہیں۔ وہی حسین تو ہے آج بھی، وہی حسین ہے، اور وہی دریا ہے اور وہی پہلا ہے۔ آج بھی اگر حسین چاہتے تو یزیدی لشکر ایک لشکر کیا اگر ہزاروں لشکر کو بھی دریا پر لگا دیتا تو حسین کا راستہ نہ رک سکتا، لیکن حسین نہیں گئے پانی میں۔ دوسرا راستہ جو 3 راستے تھے پانی کے، 3 راستے بن گئے، ایک راستہ خود جانے کا، دوسرا راستہ حضرت عباس، دوسرا راستہ حضرت عباس، حضرت عباس کو بھی نہیں بھیجا پانی میں۔ اس کے بعد یہ جو تیسری بات جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، آپ دیکھیں کربلا میں ایک عجیب منظر آپ کو دکھائی دے گا، کربلا میں ایک عجیب منظر ہے۔ کیا منظر ہے؟ کربلا میں جب عاشور کا دن نکلا تو جناب علی اصغر کبھی جناب زینب کی گود میں ہیں، کبھی جناب رباب کی گود میں ہیں، کبھی جناب ام کلثوم کی گود میں ہیں، کبھی جناب امام حسین گود میں لے رہے ہیں، کبھی کوئی آ کر گود میں لے رہا ہے۔ اے امام حسین جناب علی اصغر کو زمین پر نہیں لے جا رہے ہیں، زمین پر نہیں لے جا رہے ہیں، مسلسل گود میں لیے ہوئے، مسلسل گود میں لیے ہوئے۔ کہے کیوں؟ کہے اس لیے کہ اگر حسین تھوڑی دیر کے لیے زمین پر علی اصغر کو رکھ دیتے تو یاد کرو وہ واقعہ جب اسماعیل پانی کی پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے تھے تو زمزم کا پانی جاری ہو گیا تھا۔ اگر اصغر کو بھی زمین پر چھوڑ دیا جاتا تو عزیزان گرامی اس وقت وہاں پر ایک دوسرا زمزم کا کنواں پیدا ہو جاتا۔ اصغر کو زمین پر نہیں رکھا، جب اسماعیل کے لیے زمزم جاری ہو سکتا ہے تو فخر اسماعیل کے لیے دوسرا زمزم کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟
عجیب و غریب کرامتیں عطا کی ہیں امام مسلم میں کربلا، عجیب و غریب کرامتیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر رکھتے ہیں مسئلہ. ایک شخص ہے عموماً ایران اور عراق میں تعزیہ داری ہوتی ہے. تعزیہ ہمارے یہاں جو تعزیہ ہوتا ہے وہ تعزیہ داری نہیں، ایک منظر کشی جسے کہا جاتا ہے، منظر کشی ہوتی ہے. اس منظر کشی میں الگ الگ کردار بنائے جاتے ہیں. تو کوئی بچی کو جناب سکینہ کا کردار دے دیا جاتا ہے، کسی مستور کو جناب زینب کا کردار دیا جاتا ہے. یہ کردار تو ایسے ہیں کہ جو کمال والے ہیں، تو ان کرداروں کو سب کر لیتے ہیں. پھر کچھ کردار منفی ہوتے ہیں، مثلا کسی کو عمر سعد بنایا جاتا ہے، کسی کو شمر بنایا جاتا ہے. تو یہ کردار منفی ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ ان کرداروں کو کرنے سے کتراتے ہیں. شمر بننا، عمر سعد بننا. ایک شخص تھا عراق میں جو ہمیشہ شمر کا کردار ادا کیا کرتا تھا اور اپنے کردار میں اتنا ڈوب جاتا تھا، اتنا زبردست وہ کردار ادا کیا کرتا تھا کہ بالکل حقیقی معلوم ہوتا تھا. اس کی ایک دکان تھی کرانے کی، وہ جب کردار ادا کرتا تھا 12 محرم کو منظر کشی ہو جاتی تھی. 12 محرم کے بعد کئی مہینے تک اس کی دکان پہ کوئی گراہک نہیں آتا تھا، کوئی خریدار نہیں آتا. کہتے وہ شمر ہے، اس کے یہاں جا کے کیا خریداری کرتے. لوگ اس کے کردار کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگتے تھے. وہ کہتا تھا کئی مہینے میری دکان پر خریدار کم ہو جایا کرتے، جب تو حقیقی نہیں تھا بیچارہ، وہ بنا کرتا تھا. لیکن بہرحال یہ چاہنے والوں کی محبت ہوتی ہے. جو کسی کو اگر شمر کے کردار میں دیکھ لیتے تھے تو پھر اس سے نفرت سی ہو جاتی تھی. بہرحال لیکن وہ ہر مرتبہ کہتا تھا کہ خریدار کوئی نہیں آتا تھا، لیکن اس کردار کو ادا کرنے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے اتنی برکت ہوتی تھی کہ سال بھر میں جتنا میرے پاس مال سال بھر میں نہیں آتا تھا اتنا ہی ایک مہینے میں آتا تھا. یہ برکت ہوتی تھی اس کے پاس. کردار کون سا ادا کر رہا ہے شیخ کا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے تعزیہ کو ضعیف ہو گیا تھا، تعزیہ برپا کیا گیا، منظر کشی برپا کی گئی. اس نے زبردست طریقے سے اپنے رول کو ادا کیا. آخر میں وہ منظر آیا کہ جب وہ تعزیانہ لے کر جناب زینب کو مار رہا تھا، اور جب اس نے جناب زینب کو مارنا شروع کیا تو لوگ دیکھ رہے تھے، ہجوم دیکھ رہا تھا، مجمع دیکھ رہا تھا. لوگوں سے وہ منظر برداشت نہ ہو کہ وہ شہزادی کو کیسے تعزیانے مارے. لوگ ایک مرتبہ ٹوٹتے اور اس شمر کو مارنا شروع کر دیا. کسی نے کوئی ضرب اسے ایسی لگ گئی کہ وہ ختم ہو گیا، مر گیا. بہرحال ایک عجیب و غریب حادثہ ہو گیا. حادثے میں کسی کا کوئی قصور نہیں، حادثہ تھا جو بہرحال ہو گیا. 7 دن تک نجف اشرف کا حوصلہ تعطیل ہو. ایک شمر کے لیے وہ جو کردار ادا کر رہا ہے منفی کردار، 7 دن تک نجف کا حوصلہ تعطیل ہو. کربلا کا حوصلہ تعطیل ہو گیا، غازمین کا حوصلہ تعطیل ہو گیا، سامدہ کا حوصلہ تعطیل ہو گیا. 3 مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ہزاروں افراد نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی. ان کو دفن کیا گیا. دفن کے کچھ دنوں بعد
ان کے فرزند کے خواب میں وہ آتے ہیں. اب خواب سنیے گا یہاں سے. وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دفن کیا گیا تو ایک مرتبہ جب دفن کر کے لوگ چلے تو میری قبر میں فرشتے سوال کے لیے آئے. جیسے ہی فرشتے سوال کے لیے آئے میں گھبرا گیا ان کی شکلیں دیکھ کر. میرے پورے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا, میں گھبرانے لگا. ایک مرتبہ فرشتے میری طرف سے متوجہ ہو کر میرے سرانے دیکھنے لگے. میری طرف سے ان کی توجہ بالکل ہٹ گئی. جب میں نے دیکھا کہ فرشتے کہیں اور متوجہ ہیں تو میں نے اپنے سرانے دیکھا تو کیا دیکھا, 2 نورانی شخصیتیں میرے سرانے موجود ہیں جن کی طرف فرشتے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے فرشتوں سے کہا رک جاؤ, یہ ہمارا جاننے والا. سوال و جواب بعد میں کرنا. میں نے اپنے سرانے پر رکھ کر سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک شخص جس کے دونوں بازو نہیں تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھی. وہ شخصیت کہتی ہے میں حسین ابن علی ہوں اور یہ میرے بھائی عباس ابن علی ہے. اللہ. میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا. وہ شخص کہتا ہے میں اپنے ہاتھوں کو جوڑتا ہوں کہ مولا میں تو شمر تھا, مولا میں تو شمر کا کردار ادا کرتا تھا. کہ تم شمر تو تھے لیکن شمر یزید نہیں تھے, شمر حسین تھے. تم شمر حسین. کہ مولا آپ میری قبر میں آئے ہیں, میرا کردار شمر کا ہوا کرتا تھا, میں زینب کے قاضیانے مارا کرتا تھا. کہے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم خود سے آئے ہیں, ہمیں ہماری ماں فاطمہ زہرا نے دیا. ہمیں ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس عزادار کی خدمت میں پہنچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عزادار کو کوئی تکلیف ہو جائے. اس لیے کہ وہ عزادار سبب بنا کرتا تھا, وہ عزادار سبب ہوتا تھا کہ میں گریہ کروں. ایک مرتبہ میری آنکھوں کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں کہ تم شمر بنا کرتے تھے, ذرا تم اپنے ان مکالمات کو دہراؤ کہ جو تعزیہ داری میں تم دہرایا کرتے تھے, منظر کشی میں دہرایا کرتے تھے. میں نے کہا مولا وہ کیسے دہراؤں, وہ کلمات بہت عجیب و غریب ہوا کرتے تھے, وہ میرے نرجسیہ کلمات ہوا کرتے تھے جس میں میں اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتا تھا. ایک مرتبہ جب میں نے منع کیا تو حضرت عباس آگے بڑھتے اور کہتے کہ اطاعت امام واجب ہے, کیا تمہیں نہیں پتا جو امام کہتے ہیں اسے انجام دو. پر جیسے ہی میں نے یہ سنا ایک مرتبہ میں نے پڑھنا شروع کیا کہ ہاں میں شمر ہوں, میں تازیانے سے زینب تیری پیٹھ کو زخمی کر دوں گا. ہاں میں شمر ہوں, میں سکینہ تیرے کانگاروں پر تمانچے ماروں گا. ہاں میں شمر ہوں, میں تمہارے قلبوں میں آگ لگا دوں گا. ہاں میں شمر ہوں, میں زینب کے بازوؤں میں نظر باندھ کر کوفے سے شام لے جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ بس میں نے یہ پڑھنا شروع کیا, ایک مرتبہ باز نعرے مار مار کر رونے لگے, آواز دیتے ہیں آئے میری بہن زینب. میرے بعد اس کے بازوؤں میں نظر آتی گئی. اجرکم علی الکمال, یہ انعام شمر کو ملا جو منفی کردار ادا کیا کرتا تھا. عزادارہ نے مظلوم کربلا, اس عزاداری امام مظلوم کربلا کے محافظ جناب سیدہ ایک ایک عزادار پر نظر رکھے ہوئے, ایک ایک عزادار کو ملاحظہ کیے ہوئے. ہاں تمہارے مجلس میں وہ شہزادی آتی ہے, عزیزان گرامی جانتے ہو کیا لے کر آتی ہے؟ اپنے ہاتھ میں ایک رومال لے کر
جاتی ہے، ایک ایک عزادار کے سامنے پہنچتی ہے، اور جب تمہاری آنکھوں سے اشک کا قطرہ گرتا ہے، وہ شہزادی تبرکن ان اشکوں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہے، اور یہی اشک ہوں گے جو قیامت میں ہماری نجات کا سبب بنے گے۔ آقا نے مظلوم کربلا اسی مجلس میں جناب سکینہ بھی آتی ہے۔ کون سی سکینہ؟ وہ 4 برس کی بچی، وہ چھوٹی سی بچی جس پر اتنے ستم ڈھائے گئے، جس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے۔ ارے میرا مولا زیارت ناحیوں میں کہتا ہے سلام ان رخساروں پر کہ جن کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ اور کوفے کے راستے میں برابر بدلتا ہوا۔ اجرکم اللہ، آپ جانتے گرامی یہ بچی چھوٹی سی ہے، اسے بابا کے سینے پر سونے کی عادت ہے، اسے بابا کی شفقت کی عادت ہے، مگر اس بچی کے گلے کو رسن سے باندھا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے، مخاطب میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ چلتا تھا تو تمام بیویوں کے شانوں میں رسن تھی اور اس بیوی کا گلا بنا تھا۔ جب یہ قافلہ چلتا تھا بیویاں چلتی تھی، ارے رسی تنگ ہوتی تھی، سکینوں کا گلا گھٹتا تھا، سکینہ بار بار آواز دیتی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سکینہ کو اونٹ پر بیٹھا دیا گیا، اور یہ 4 برس کی بچی اونٹ پر کس طریقے سے سمجھتی، ارے بار بار اونٹ سے گر جاتی تھی۔ اللہ، مجھے مصائب کے وہ شملے یاد آتے ہیں۔ یہ سکینہ کتنی مرتبہ اونٹوں سے گری، سکینہ کئی مرتبہ اونٹوں سے گری، کس حال میں گری؟ ارے سکینہ کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوتے تھے، اور وہ چھوٹی سی بچی اتنی اونچائی سے زمین پر گرتی تھی۔ میری شہزادی نے ایک ذاکر سے کہا تھا، ذاکر تم میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتے؟ وہ ذاکر کہتا ہے، بی بی میں ہمیشہ آپ کے لال کے مصائب پڑھتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے، تم میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتے؟ وہ ذاکر کہتا ہے، بی بی میں ہمیشہ عباس کے مصائب پڑھتا ہوں۔ تو پڑھتا تو ہے مگر یہ نہیں پڑھتا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، بعد میں زمین پر آتا تھا، مگر میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا، اپنے منہ کے بل زمین پر آیا، میں کہوں گا شہزادی، عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، مگر یہاں ننھی سکینہ ہے، جب اونٹ سے زمین پر تشریف لاتی تھی، منہ کے بل تشریف لاتی تھی، ایک مرتبہ چلا کے بڑھتا ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے سکینہ اب تو اونٹ سے نہیں گرے گی، ایک مرتبہ سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیتا ہے، اب اونٹ چلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو اونٹ کے کوہان ہوتا ہے، کوہان میں ہڈی ہوتی ہے، اونٹ کے کوہان سے سکینہ کے زخم ہونا شروع ہوا، زخم پر زخم ہوتا تھا، جب برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ اپنے چچا کی طرف رخ کیا، آواز دیتی ہے چچا، اے چچا اب درد برداشت نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اور آپ کو کوئی غم نہ کر سوائے مغرب امام مسلوم کربلا کے۔ یہ بچی قید خانے میں قید کر دی گئی، جب بھی شام ہوتی تھی پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف جب جاتے تھے، سکینہ سے سوال کرتی تھی، بی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب کہتی تھی بیٹا یہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے ہاتھوں کو ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑتی تھی اور کہتی تھی بی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ بی اماں ہم کب وطن جائیں گے؟ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، ایک مرتبہ سکینہ جناب زینب کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ جناب زینب نے اندھیرے میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ ہے۔ زینب نے آواز دیا، سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بی اماں اپنے پاپا کو تلاش کر رہی ہو۔ زینب کہتی ہے بیٹا سکینہ ارے یہاں تمہارا پاپا کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بی اماں میرا پاپا یہی ہے، اب
میڈیا ختم نہیں ہوتا، دربار میں خبر ہوتی ہے کہ سکینہ خاموش نہیں ہو رہی، بس ایک مرتبہ حسین کے سر کو بھیجا گیا، ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، حسین کا سر جیسے ہی آتا ہے ایک مرتبہ سکینہ نے اس سر کو اپنے گود میں لیا۔ اب ذرا سکینہ کے بہن کو سنو، ایک مرتبہ کہتی ہے بابا میں نے آپ کو پہچان لیا، مگر بابا آپ مجھے نہیں پہچان پاؤ گے۔ ارے بابا میں نے آپ کے چہرے پر علی اصغر کے خون سے پہچان لیا، مگر اے بابا آپ مجھے نہیں پہچانو گے، اس لیے کہ میرے گالوں پر اتنے تماچے مارے اور میرے گالوں پر انگوٹھی کے اتنے زخم ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان کرام اس کے بعد سکینہ بیان کرتی ہے سے بابا اے بابا شکر ہے تمچے مارے، اے بابا جب میں قابل سے بچھڑ گئی تھی، اے بابا ایک شکی نے میری کمر پر اس زور سے لات کو مارا، اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی، اے بابا میں نے سنا ہے کہ میری دادی جناب فاطمہ زہرا کی کمر بھی ان کا بھی پہلو شکستہ تھا۔ تاریخ میں دو ایسی شخصیتیں، دو ایسی ضعیفہ ہیں، دو ایسی ضعیفہ جو تمہاری ایک کی کمر جھک گئی، ایک جناب فاطمہ زہرا ہے اور ایک یہ 4 سال کی کمسن بچی، ارے یہ جب چلتی تھی ارے کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ مجرکم اللہ۔ آپ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، زینب نے شاہد آیا، کہا سکینہ اٹھو، مگر سکینہ نہیں اٹھی۔ ایک مرتبہ لوٹا کے سید سجاد کو آواز دیا، سید سجاد کو سکینہ آواز نہیں دیتی، ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، جیسے اشارہ ہلایا آواز دیتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی اللہ سکینہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ غزالہ نے امام مظلوم میں کرتا، اب غزالہ کو بلایا گیا، غزالہ حسن دیتی ہے، اے اسماء حسن میں مہارتی ہے، آواز دیتی ہے کہ اس بچی کا وارث کون ہے؟ زینب آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے کہ وارث کو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اے اس بچی کو کیا مرض تھا؟ میں کوئی مرض نہیں تھا، تو کیا بات ہے؟ اے اس بچی کا پورا بدن نیلا پڑا ہوا ہے، اے اس بچی کا پورا بدن زخمی ہے، مرتبہ زینب کہتی ہے اے اس بچی کو اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اتنے غازی آنے لگے۔ عزیزان گرامی اب سجاد نے چھوٹی سی قبر بتائی، سکینہ کو دفن کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ میں اس قافلے کو رہائی ملتی ہے، اب یہ قافلہ